حکومت کا سوشل میڈیا پر نفرت کا پرچار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان. سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کی توقع. نجی اسکولوں کی فیسوں میں کمی کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا حکومت شہباز شریف کو پی ایس سی کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا سکے گی؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے، سابق وزیر دفاع اور رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر سے، اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق سلیم سے. And a very warm welcome to the show. سعودی ولی عہد یہاں پر پاکستان آ رہے ہیں. 16 فروری کو 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں. محمد بن سلمان MBS بھی ان کو کہا جاتا ہے. پاکستان کی ڈگمگاتی معیشت کے لیے یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہوگا. حکومت کو بھی اس دورے سے بڑی توقعات وابستہ ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت کے دور میں سعودی حکومت سے سعودی عرب سے تعلقات اتنے خوشگوار نہیں تھے. تحریک انصاف کی حکومت نے ان تعلقات کو بحال کیا ہے. لیٹس واچ ہم. پچھلی حکومت کا جو سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بالکل سرموری کا شکار ہو چکے تھے اور ایک قطع تعلق ہو چکا تھا. سارا سلسلہ دوریاں بڑھ چکی تھی اور کچھ وجوہات کی بنا پر ایک خلا تھا یہاں. دیگر 2 جو ان کے وہاں سعودی عرب کے وزٹس ہوئے اس سے حالات میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے. جب اب وہ تشریف لائیں گے اپنے 2 روزہ دورے پر ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کم از کم 8 MOUs ہم ان کے ساتھ سائن کرنے میں ہم پر امید ہیں کہ 8 MOUs ہم کر دیں گے. خرم دستگیر صاحب، سب سے پہلے تو کیا وجہ تھی کہ تعلقات خوشگوار نہیں رہے تھے؟ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں اس تک بار بار تنقید بھی ہوتی رہی کہ آپ نے فورن منسٹری کی پوسٹ کسی کو دی نہیں، آخر میں آ کر دی. خود وزیر اعظم صاحب نے رکھی ہوئی تھی اس زمانے میں. اس کا نقصان ہوا کیا؟ پاکستان کو اپنی خود مختاری کی قیمت ادا کرنا پڑی اور میری تو خواہش تھی کہ آپ ناظرین کو بتا دیتے یا شاہ محمود قریشی صاحب میں اتنی اخلاقی جرت ہوتی کہ یہ جو تعلقات میں کچھ دوری آئی وہ پاکستان نے جو 2015 میں یمن کی جنگ میں اپنی فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا. پارلیمان میں ایک باقاعدہ بحث اور ریزولوشن کے ذریعے جس میں لفظ نیوٹرلٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر ڈالا گیا، جس پہ پھر ہمارے جو سعودی دوست تھے وہ ناراض ہوئے. UAE کے دوست بھی اس پر ناراض ہوئے کہ یہ تو ہماری اتنی پرانی جو ہے وہ ایک برادرانہ تعلق ہے، اس میں نیوٹرلٹی کہاں سے آ گئی. لیکن یہ ہمیں اس کی پاکستان نے اپنی ایک جو اجتماعی دانش تھی پارلیمان کی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس کی ہمیں قیمت ادا کرنا پڑی. آج جب آپ 4 سال بعد اس فیصلے پہ دوبارہ ریویو کرتے ہیں تو وہ فیصلہ بالکل درست تھا اور بعض اوقات ملکوں کو یہ قیمتیں ادا کرنا پڑ جاتی ہیں. اب سوال یہی ہے کہ اگر ایک حکومت، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، یہی سوال ہے کہ اگر اس وقت ایک فورن منسٹر ہوتے، ایک ایکٹیو فورن منسٹری ہوتی تو شاید ہم یہ بات صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں سعودی عرب کو، یا تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے. اگر یہی وجہ تھی تو ان کو بہتر بھی تو کیا جا سکتا تھا. جی تعلقات، یہ کبھی آپ کے پروگرام میں ہم کھل کر اس پر بات کر سکیں گے کہ تعلقات جو ہیں وہ کیوں آخر کیا. اگر تعلقات کا معیار یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو امداد یا انویسٹمنٹ دے گا تو پھر تو ہم اس پر بات کر لیں گے. ادروائز تعلقات ہمارے بہت اچھے رہے، مثبت رہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں بھی، اور اس کا جو ہے وہ وزارت خارجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ معاملات پاکستان کے جو دفاعی تعاون ہے اور جس طرح پاکستان نے وہاں ایک بہت سائزبل نمبر ہے پاکستانی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا جو وہاں موجود ہے. اور میں تو اب یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا جو ہے اگر یہ جو
تعلقات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتری تو نہیں لیکن کم از کم جو معاشی تعلق ہے اس میں بہتری آ رہی ہے، تو کیا اس کا کوئی دفاعی زاویہ بھی ہے یا نہیں ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا پاکستان نے کوئی فریش کمٹمنٹ کی ہے یمن میں جو ہے وہ اپنے فوجیوں کے حوالے سے، یا سعودی سرحد کے اوپر جو ہے ہم نے کوئی فریش کمٹمنٹ کی ہے، تو یہ ہم جاننا چاہیں گے. اور اسی لیے تمام ایشوز جو ہیں وہ جو سعودی مدد ہے، یو اے ای کی مدد ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے، پارلیمان کا جو سیشن ہو رہا ہے، ہم اس پر بھرپور مطالبہ کریں گے کہ اس میں شفافیت لائی جائے. اور جس طرح نواز شریف نے یمن کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر گئے تھے، یہ سارے معاملات بھی پارلیمنٹ میں شفافیت سے ان پر گفتگو ہو اور ہم آگے چلیں. سعودی عرب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب ہمارا بہت چونکہ ایک برادرانہ تعلق ہے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لاکھوں پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں. ایک بڑا ڈیپ ریلیشن شپ ہے جس کی مختلف زاویے ہیں، اور صرف ایک زاویے کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ تعلق جو ہے اتنی آسانی سے بدلتا نہیں ہے. رائٹ سو جو ڈیمانڈ ہے شفقت محمود صاحب، پہلے تو تعلقات بہتری کس بیس پہ؟ اچھی بات ہے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، بٹ فارن منسٹر سینگ کہ پہلے تعلقات خراب ہو گئے تھے ایک ایسے ملک سے جس سے ہمیشہ تعلقات اچھے رہے ہیں، اور اس کا تعلق واقعی یمن کی یہ جو ان کی نون لیگ کی نااہل حکومت تھی اور کرپٹ بھی تھی، تو انہوں نے تو پاکستان کے مختلف شعبوں میں بیڑا غرق کیا ملک کا، لیکن خاص طور پہ فارن پالیسی میں تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا تھا. ہمارے تعلقات بہت سارے ملکوں سے بالکل خراب ہو گئے تھے. سعودی عربیہ اس میں شامل تھا، یو اے ای اس میں شامل تھا، امریکہ کے ساتھ ایک بہت ہی برے تعلقات ہو چکے تھے، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تو جب آپ نے حکومت سنبھالی ہے تو جہاں معیشت کو کہ بہت سارے چیلنجز تھے، وہاں فارن پالیسی کے بھی بہت سارے چیلنجز تھے، اور کئی لحاظ سے فارن پالیسی اور معیشت کے چیلنجز جو تھے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ خلا تھا، وہ جس کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا، کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنس تھا، قرضے چڑھے ہوئے تھے، ایکسپورٹس گر رہی تھیں. تو ان حالات میں اب آپ دیکھیں ذرا فرق 6 مہینے میں کہ یو اے ای دیکھیں، پرائم منسٹر گئے وہاں پہ، ابھی باقی چھوڑے باقی وزٹس تو تھیں لیکن جو ابھی لیٹسٹ وزٹ تھی وہ ولی عہد جو تھے یو اے ای کے، انہوں نے ایئرپورٹ پہ ٹارمیک پہ آ کے پرائم منسٹر کو ریسیو کیا، اور ہمارے جو ہے بہترین تعلقات یو اے ای سے بن رہے ہیں، اور انہوں نے امداد بھی دی ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے دور حکومت میں انتہائی برے تعلقات تھے، اور اب آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں 6 بلین تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو مختلف حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور 10 بلین کا امید ہے کہ گوادر میں ایک وہ nothing under table جو ابھی کوئی انڈر ٹیبل نہیں، سامنے سب کچھ سامنے ہے. اور یہ مجھے بڑا افسوس ہے خرم دستگیر کا، انڈر سعودی عربیہ جیسے ملک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا کہ کوئی انڈر دی ٹیبل ہے، تو اس مطلب ہے کہ تھوڑا سا ان کو خیال میڈم انڈر دی ٹیبل کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے کہا دفاعی تعاون میں ان کو ذرا سا سوچنا چاہیے تھا، کوشش ہوئی ہے وہ ہمیں بتانی ہے چاہیے. میں نے انڈر دی ٹیبل کا لفظ استعمال نہیں کیا. بیچ میں اب اس لیے کہ تکلیف پہنچی ہے تو بیچ میں بولنے شروع ہو گئے. ان کو تھوڑا خیال آنا چاہیے تھا کہ سعودی کے ساتھ تعلقات کے بارے میں انڈر دی ٹیبل کا لفظ فریہ نے استعمال کیا، میں نے نہیں کیا، اور کچھ نہیں. تو ان کے جو قائد کو پناہ دی انہوں نے جب وہ یہاں سے بھاگ کے گئے، تو اس لیے میرا مطلب ان کو کچھ تو تھوڑا سا تو خیال کرنا چاہیے تھا. اچھا نہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں یو ایس کے ساتھ وہی امریکن ایڈمنسٹریشن جو آپ کے اوپر دن رات سینکشن لگا رہی تھی اور آپ کو تنگ کر رہی تھی، وہ یو ایس ایڈمنسٹریشن آپ کہہ رہی ہے کہ زلمے خلیل زاد جیسا بندہ جو کہ پاکستان کے ساتھ اس کے کو بہت اچھے تعلقات نہیں سمجھے جاتے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ایک مثبت رول ہے، ہماری بہتری ہو رہی ہے، ہماری دوستی بہتر ہو رہی ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے، چائنا کے ساتھ آپ دیکھ لیں، سعودیہ کے ساتھ. بٹ یہ سب آنا پارلیمنٹ میں چاہیے، یہ بات خرم دستگیر صاحب نے کہی، یہ تو آپ مانتے ہیں. بالکل آئے گا پارلیمنٹ میں، تو یہ بولنے نہیں دیتے کسی کو. یہ شور ان کی ساری سیاست جو ہے نا وہ اب صرف محدود ہوگی ہے پارلیمنٹ میں شور مچانے کی. رائٹ. لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حقائق ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. حالات آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ ایک
آؤٹ اسٹینڈنگ سکسیس ہے. رائٹ, اس سے کافی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے مگر کیونکہ یہ تو اپنے مزید تعلقات خراب کروانے کے لیے اس قسم کے اشارے دے رہے ہیں. تعلقات خراب نہیں, لیکن وہ خیال کریں اگر کوئی بہت ہندوستان کا خط نہ پڑا جائے, آپ سے سیکرٹری پومپیو کی کال درست طریقے سے سنی نہ جائے اور اس پر آپ غلط باتیں کر دیں, ایک ہینڈ شیک کو ریسٹ کرنے میں جو آپ نے سعودی عربیہ کے بارے میں بات کی, مجھے بہت افسوس ہوا ہے. آپ نے جو سعودی عربیہ کا اشارہ دیا کہ شاید کوئی انڈر ہینڈ ڈیل, اور مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کے قائد کو پناہ دی. انہوں نے نہیں کیا, میں نے استعمال کیا. لیکن ایک اور بات جو اس سے لیٹس موو آن, کیونکہ آئیں گے بڑی خوشی ہمیں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹھہریں گے. بالکل ہمیں اس بات پہ خوشی ہے, لیکن مسئلہ آپ لوگوں نے خود ہی کھڑا کیا تھا پرائم منسٹر کے ہاؤس کے حوالے سے. آپ نے کہا تھا کہ اس کو یونیورسٹی بنائیں گے. لیٹ می جسٹ پلے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس سیشن جو آ رہا ہے اس میں ہم یونیورسٹی کا چارٹر جو ہے وہ اس کا بل پیش کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے PC1 جو ہے سبمٹ کر دیا ہے. آرکیٹیکچرل ڈرائنگز شروع ہو رہی ہیں, ہم پوری یونیورسٹی بنائیں گے وہاں پہ. سو ابھی مین وائل وہ وہاں ٹھہرے ہیں. یو ڈونٹ ریئلائز کہ ایسے اور بھی پھر شاید لوگ آئیں گے, آپ کو ضرورت پڑے گی. اگر کوئی آپ کے آتا ہے اور آپ کے پاس ایک جگہ ہے تو کیا مین وائل آپ ان کو نہ ٹھہریں, ان کو ٹینٹ لگا دیں, ٹینٹ لگا دیں ان کو. فیوچر میں کوئی آئیں گے جب تک یونیورسٹی کا پورا انفراسٹرکچر نہیں بنتا. اگر کوئی رہتا ہے وہاں پہ آ کے تو کیا ہم ٹینٹ لگا کے ٹھہرائیں ان کو؟ نہیں, اور بہرحال میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بل اس سیشن میں ہم لے کے آ رہے ہیں یونیورسٹی کے چارٹر کا, اور اس کے بعد ہم آرکیٹیکچرل ڈرائنگز اس کی شروع ہو رہی ہیں, اور پورا ایک جامع منصوبہ جو ہے اس کی عمل درآمد. رائٹ یار, آپ کو اس کے بعد جو آپ نے سعودی عربیہ کے بارے میں بات کی اس کے بعد تو ویسے ہی خاموش جی. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی ہے, کوئی انہوں نے کہا ڈیفینس کی کوئی ڈیل ہوئی ہے تو پارلیمنٹ میں لے آئیں. دس از واٹ ہی سیڈ. لیٹ می ریپیٹ. دستگیر صاحب میں بار بار کہہ رہی ہوں, مجھے وقت لینے کے لیے یہاں پر پوچھیں گے اکانومی کے حوالے سے جو جو ہونا ہے اس دورے میں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. فاروق سلیم صاحب سے تجزیہ دیں گے رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. سعودی ولی عہد کے دورے میں 14 سے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے کی توقع ہے. سعودی عرب 3 ارب ڈالر کا 3 سال تک میں ان کو فراہم کریں گے. LNG کے 2 بجلی گھر سعودی عرب کو دینے پر بھی بات چیت ہوگی, جن میں 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے. سعودی عرب گوادر آئل ریفائنری میں 6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے. سو از دس گریٹ نیوز آن اکنامک فرنٹ؟ پہلے ایک چھوٹا سا کامنٹ وہ خارجہ پالیسی کے اوپر کر دوں. میرا خیال ہے بالکل واضح ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں PTI کی حکومت کے آنے کے بعد خارجہ پالیسی ملک کی مضبوط ہوئی ہے, اور جو ایک تنہائی کا شکار پاکستان ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ دور ہوا ہے. بہت سارے ممالک کے ساتھ پہلے کے مقابلے میں ہماری خارجہ تعلقات جو ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں, وہ مضبوط ہوئے ہیں. دیکھیے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے ایٹ لیسٹ 3 قسم کے تعلقات ہیں. ایک تو مذہبی تعلقات ہیں, تاریخی بڑے پرانے, اور ساتھ ہی ساتھ عالمی سیاسی جو منظرنامہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے اس کے اوپر شاید ابھی آپ بات بعد میں کرنا چاہیں. معاشی جو تعلقات ہیں وہ بڑے سادہ سے ہیں. ہمارے کوئی گہرے معاشی تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں رہے ہیں. وہ 3 بلین ڈالر کا ہمیں تیل دے دیتا ہے, اور کچھ 100 ملین ڈالر کا ہم پلاسٹک اور کھاد ان سے لیتے ہیں, اور ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ 250-300 ملین ڈالر سے زیادہ نہیں ہوتی. کچھ ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہیں, کچھ چینی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, کچھ گوشت ایک زمانے میں جایا کرتا تھا. جو پاکستان کا ڈیفنس سیکٹر ہے فریا, اس نے پچھلے کچھ سالوں میں بڑی ترقی کی ہے, اور بہت ساری نئے ویپن سسٹم سامنے آ رہے ہیں, اور بہت ساری ہمارا لارجسٹ بائر جو ہے آرمز کے انڈسٹری میں وہ سعودی عربیہ ہے اس وقت. ہمارے یہاں وہ ہمارے
جی پاکستان کی جو لارجسٹ ایکسپورٹس ہیں آرمز کی وہ سعودی عربیہ جاتی ہیں، تقریباً 250-300 ملین ڈالر پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور اس میں سے تقریباً آدھی جو ہیں وہ سعودی عربیہ کی طرف جاتی ہیں۔ اسالٹ رائفلز، اسمال آرمز بہت بن رہے ہیں، سنائپر رائفلز بہت زبردست پاکستان میں بن رہی ہیں، اور پھر جو بگ ٹکٹ آئٹم جس کو کہتے ہیں، جس میں GF-17 تھنڈر ہے اور اس میں الخالد ٹینک ہے۔ اب آ جائیں کہ دیکھیے دوستی اور دشمنی کے جذبات جو ہیں نا وہ پیورلی انسانی جذبات ہیں، وہ ملکوں کے درمیان میں نہیں ہوتے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے اگر کوئی سرمایہ کاری سامنے آ رہی ہے تو وہ مفادات کا ملاپ سمجھ لیجئے آپ اس کو، وہ کوئی دوستی یا دشمنی کی بنیاد پہ نہیں آ رہی۔ سعودی عربیہ پاکستان میں سرمایہ کاری اگر کرنے چلا ہے تو وہ اپنے مفاد میں کرنے چلا ہے، وہ کوئی پاکستان کا مفاد دیکھ، اب مفادات کا ملاپ ہو جاتا ہے کہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے ہمارا بھی فائدہ ہو جائے۔ میرا خدشہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو کوئی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کرنے کا کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے، انہوں نے آج تک کبھی سرمایہ کاری کہیں دنیا میں دوسرے ملک میں کی نہیں، بلکہ سعودی عربیہ کے اندر بھی نہیں کی، وہاں پہ بھی سب بیرونی کمپنیز آ کے ان کے سارے پروجیکٹس چلا رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کے پاس سرمایہ کاری کا تجربہ نہیں ہے، اور دوسرا ان کا پروجیکٹس چلانے کا تجربہ قطعاً نہیں ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر بھی جتنے بھی بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ سب بیرونی کمپنیز آ کے چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کوئی سلوشن؟ دیکھیے اس وقت ہمیں ضرورت ہے امیڈیٹ ڈالرز کی، ہمارے پاس ڈالر کا فقدان ہے۔ یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ریفائنری بنے گی وہ 10 12 13 سال لگیں گے، اور ریفائنریز میں جو ماڈرن ریفائنریز لگتی ہیں آج کل اس میں 1000-1200 سے زیادہ کی نوکریاں نہیں ہوتی۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ بہت سادہ لگتا ہے مجھے کہ سعودی عربیہ آ رہا ہے وہ 15-20 بلین ڈالر اس ملک میں لگائے گا اور 21 کروڑ پاکستانیوں کی عید ہو جائے گی، یہ بہت ہی سادہ صاف بیانیہ ہے، ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے، نہ ہی کبھی انسانی تاریخ میں ہوا ہے۔ اوکے، سو فاروق سلیم صاحب نے اس کے بارے میں اپنا تجزیہ دیا۔ ایک اور معاملہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو PSC چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش ہے، حکومت کافی سنجیدہ نظر آ رہی ہے اب اس میں، لیکن اپوزیشن متحد ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ حکومت اپنی سیاسی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہر معاملے پر یو ٹرن لیتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام اپوزیشن کو دے دیا جاتا ہے۔ کیا پارلیمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ شہباز شریف پر نیب کے کیسز ہیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے استحکام کی جدوجہد کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کو ہٹانا مشکل کام ہے۔ خرم دستگیر صاحب، مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں ہے، آپ کے خیال سے حکومت یہ کر سکتی ہے؟ پہلے تو میں ذرا ڈیفائن کر دوں کہ نااہل حکومت وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ میں گیس کی قیمتیں 143% بڑھا رہے ہیں لیکن عوام کو 400 گنا زیادہ گیس کے بل آتے ہیں۔ نااہل حکومت یہ ہوتی ہے جو گیس کی شپمنٹ کینسل کرتی ہیں اور کراچی ایک ہفتے کے لیے بند ہو جاتا ہے، اس ہفتے پھر بند ہو گیا۔ نااہل حکومت اس کو کہتے ہیں جس کے دور میں کاروباری اعتماد جو ہے وہ 26% گر گیا، وہ +14% تھا مسلم لیگ نون کے دور میں اور اب -12 ہو گیا ہے۔ نااہل حکومت کو کہتے ہیں جہاں بین الاقوامی کریڈٹ ایجنسیز جو ہیں وہ مستقل پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ گرا رہے ہیں۔ نااہل حکومت وہ ہوتی ہے جس کے دور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، IMF، فچ، اسٹینڈرڈ اینڈ پور، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ، پانچوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ اب 4 سے نیچے گرے گا اور اگلے 5 سال اٹھنے کا چانس نہیں ہے۔ نااہل حکومت کو کہتے ہیں جو ابھی تک صرف 7 مہینوں میں 200 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے، آلریڈی ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ نااہل حکومت وہ ہے جو ابھی تک بجلی اور گیس کی چوری روکنے میں 1% بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ نااہل حکومت وہ ہے جہاں دارالحکومت کے درمیان سے طاہر داوڑ کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ پھر کس نے کیا ہے، 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ نااہل حکومت کو کہتے ہیں جہاں سائبال کا مرڈر ہو جاتا ہے اور ابھی تک جو ہے سب کو معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ کس نے کیا ہے اس پر کوئی پروگریس نہیں ہوتی۔ نااہل حکومت وہ ہے جہاں سردیوں میں پاکستان میں 6 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور نااہل حکومت وہ ہے جو ابھی تک نہیں بتا سکی۔ یہاں میں ضرور بات کروں گا کہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے یہ جو افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کیا تعاون دیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اکتوبر اور نومبر میں انہوں نے جو پاکستان نے 8 سال سے طالبان کے لیڈر پکڑے ہوئے تھے ان کو رہا کیا، اور ان میں سے ایک تو دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اس کے ہیڈ بن کی بات نہیں کرے آپ۔ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ ان کو خارجہ تعلقات میں دیکھیں فریہ آپ پھر وہ بار بار لفظ استعمال کرتی ہیں جو میں نے نہیں کیا. پلیز کلیریفائی دس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان معاملات میں شفافی. I don't know. اس پہ بریفنگ نہیں ہوئی, پارلیمان کو بریف نہیں کیا. امید تو یہ بریف کریں گے. اور آخری بات, نااہل حکومت وہ ہے جو بھینسیں اور گاڑیاں بیچ کر سمجھتی ہے کہ معیشت کے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہو سکتا. 10 کیس آگے پریزنٹ کر دیا. آئی تھنک شفقت محمود صاحب, نااہل حکومت کی ڈیفینیشن. نااہل حکومت وہ تھی جس نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. نااہل حکومت یہ تھی کہ آپ کر رہے ہیں آج کل روزانہ کی بنیاد پہ. اب ذرا ہمت پیدا کرو سننے کی. سر ہمت تو آپ میں نہیں, آپ کا وزیر اعظم بھاگ جاتا ہے پارلیمان سے. ابھی آپ مجھے بات کرنے دیں گے یا آپ بولتے رہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ اجازت دیں گے تو میں بولتا رہوں گا, میرے پاس بہت ہے مواد بولنے کے لیے. نااہل حکومت وہ تھی جس نے ملک کے قرضے 3,000 ارب سے 6,000 ارب سر 30,000 ارب نہیں ہے, 24,000 ارب ہے. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ لے کر آیا. اور یہ خرم جو ہے اس کی اپنی وزارت کے دوران ایکسپورٹس جو تھی وہ 5 بلین میرے پہ حملہ کر دے. مسلم لیگ نون کے آخری سال میں 13% ایکسپورٹ گروتھ ہوئی. آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ بجائے ڈی ویلیو کیے ہوئے پاکستان کو ڈی ویلیویشن کے گرداب میں پھنسائے ہوئے ہم نے 13% گروتھ دی, آپ نے 30% پیسہ ڈی ویلیو کیا ہے اور ابھی تک صرف 2% ایکسپورٹ بڑھی ہے. خرم دستگیر صاحب, یہ تو میں جنرل باتیں کہتی ہیں. میں آپ پی اے سی پہ رہی تھی, آپ بتا دیں آپ سنجیدہ ہیں شہباز شریف صاحب کو ہٹانے پہ, اور ابھی آپ پہلے کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں اس کا جواب دوں؟ اس کا بھی جواب دیں گے. لیکن جو جس حالات میں یہ کہہ رہے تھے جی بجلی 1200 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ, یہ نااہل حکومت ان کی جو بیڑا غرق کر کے سیکٹر بجلی کا جو ہے اس میں گئی, اس کو ہمیں سنبھالنا پڑ رہا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 200 ارب کا گیس کمپنیوں کا خسارہ اس نااہل حکومت نے ہمیں ورثے میں دیا. اس کے بعد آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 18 بلین کا میرا خیال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. ایکسپورٹ اور امپورٹ میں اتنا فرق ہماری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. تو یہ تو نااہلی جو ہے وہ آپ سب کو نظر آ رہی ہے. بہرحال جہاں تک پی ایس سی کا تعلق ہے, دیکھیں پی ایس سی جو ہے اس پہ ہم نے تو نیک دلی سے اور فراخ دلی سے بنایا شہباز شریف صاحب کو اس کا چیئرمین. حالانکہ بہت ساری آوازیں تھیں جو کہہ رہی تھیں کہ جو بندہ نیب کا جس کو نیب نے اریسٹ کیا ہوا ہے, جس پہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں, جو کہ جس پہ بدعنوانی کے سویر الزامات ہیں, کہ اس کو نہ بنائیں. لیکن ہم نے خیر ان دی اینڈ سوچا کہ چلیں پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ یہ پارلیمنٹ کو چلنے بھی نہیں دیتے, شور مچا رہتے ہیں صبح سے, کیونکہ ان کی سیاست اب سوائے پارلیمنٹ میں آ کے شور شرابہ کرنے کے اور سیاست تو ختم ہوگی. بٹ اپوزیشن یہ کرتی ہے نہیں, لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ پہلے معاہدہ کرتے ہیں, بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں معاہدہ ہوتا ہے کہ جناب ایسے ہوگا ایسے ہوگا, پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, پھر شور, کیونکہ اس کے پاس ان کی اور سیاست رہ کیا گئی ہے سوائے اس کے کہ آ کے پارلیمنٹ میں. اس کے بعد شہباز شریف کو بنایا پی ایس سی کا چیئرمین, اور جو بندہ جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے, جس نے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے, پہلی پیشی میں ان کو طلب کر لیا کہ جی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس ملک میں ایسے ہوتا ہے, اور پی ایس سی کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا اپنی بدعنوانی کے خلاف. پی ایس سی کو اور جمہوری جو ہے انسٹیٹیوشنز ان کو ڈھال کے طور پہ استعمال. اتنا ہم نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہٹانے کا. اگر ہم ہٹانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور پھر کیا کیا کہ ایک اور نیب سے اریسٹڈ بندہ ہے اس کو بلا کے اس کو بھی ہم نے بلایا, یعنی کہ انہوں نے مذاق بنا دیا ہے. اور ان کی جو بدعنوانی کے الزامات تھے وہ اس کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے. نیب کو تو نہیں بلانا چاہیے نا, یہ تو مان لیں کہ نیب اگر ایک انویسٹیگیٹنگ باڈی ہے وہ اسی میں معاملات ہیں, اس کو تو نہیں بلانا چاہیے. پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے وہ نااہلوں اور لا علم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پی اے سی میں ہر میٹنگ میں روٹینلی ایف آئی اے کا ایک بندہ آتا ہے
रूटीनली नैब का एक बंदा आता है, उनको दिस इज तलब पार्ट किया ऑफ द गया, प्रोसीजर। चेयरमैन नैब को तलब किया गया, किसी को तलब नहीं किया गया अभी तक। जो है बिल्कुल हर तलब रोज किया गया और मिसयूज किया पीएससी को, बिल्कुल यूज नहीं, बिल्कुल मिसयूज नहीं किया। ये आपके लोगों ने और मिसयूज ये किया जिन्होंने और चैलेंज हम इसकी किया। इजाजत नहीं अभी देंगे भी मिसयूज हर करना पीएससी की जब भी मीटिंग होगी नैब का बंदा रूटीन में आएगा, वो नहीं, ये ये उसकी तलब किया ड्यूटी गया है। था। डायरेक्टर आएगा, एफआईए का डायरेक्टर निकालने आएगा, उस वक्त की। जो दूसरे इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेशन के, उनके डायरेक्टर्स रूटीन में पीएससी में आएंगे। ने तलब कर लिया नैब को। Right, we will देखें। discuss this. एक वक्फा लेना है and we will be right back. एंड वेलकम बैक। शफकत महमूद साहब, आप लोगों ने सोच समझ कर ही फैसला किया था, जो भी ये भी आपने फोर्सी किया होगा कि नैब के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब फैसला कर लिया तो उस पर आप या तो डट जाते या फिर अगर हटाना है तो हटा ले। कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, हमने हटाने का कोई फैसला नहीं किया, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जो मिसयूज है उसका देखें ना, लोग मिसयूज कैसे करते हैं। अभी आप देखें कि सेनेट की कल कमेटी की मीटिंग हुई जिस पे एक और तोहफा जो नून लीग ने दिया है पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, वो फरमाते हैं कि पीआईए के जो फेक डिग्री होल्डर थे, फेक डिग्री होल्डर यानी कि जाली डिग्रियों वाले, जो कि नए पीआईए चेयरमैन ने जिनको नौकरी से फारग किया, ठीक है, उन्होंने कहा जी आपने जाली डिग्री वालों को क्यों फारग किया। अब मुझे आप जरा बताएं कि ये किस किस्म का सवाल है और किस किस्म का मिसयूज है कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो हमारे चेयरमैन आए हैं पीआईए के एयरफोर्स ऑफिसर हैं और उन्होंने मतलब कि, और ये देखें जरा खबर देखें कि व्हाई हैव यू सैक्ड फेक डिग्री होल्डर्स। तो ये मिसयूज जो होता है ना अपनी पोजीशंस का, ये बड़ा, और ये शहबाज शरीफ साहब ने मिसयूज किया। आई हैव टू कम टू फारूक सिंह साहब, लेकिन दस्तगीर साहब इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं ये रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूं कि मुशाहिदुल्लाह तो किसी वजारत के वजीर नहीं है। यहाँ एक वजीर साहब ने फरमाया है कि कुलभूषण यादव को मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। वजीर साहब ने फरमाया है कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कौन सी अदालत है और किस मुल्क में है। फेक डिग्री पे अगर पायलट आपका जहाज चलाए, आप भी बैठे हो सकते हैं, कोई भी बैठा हो सकता है, ये तो सबका मसला है। मेरी गुजारिश यही है ना जी कि अगर हमने इंडिविजुअल सेनेटर्स की बातों को उठाना है तो हमारे पास तो किताबें भरी हुई हैं इंडिविजुअल्स पीटीआई के एमएनएस की। मैं एक जिम्मेदार वजीर की बात कर रहा हूं। फेक डिग्री होल्डर को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैं इस बात का जवाब मांगता हूं कि एक ऐसा शख्स जिसको ये नहीं मालूम कि कुलभूषण यादव इस मुल्क में है या नहीं है, वो इस मुल्क का वजीर कैसे है? शफकत साहब, वजारत कोई आसान मामला नहीं है। हमें ये जवाब चाहिए, हमें ये भी जवाब चाहिए कि जहाज उड़ाना चाहिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ताहिर दावड़ का अगवा वफाकी दारुल हुकूमत के वक्फ से हुआ, वजीर दाखिला जो कि वजीर आजम है, वो अभी तक जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे? हमें उसका जवाब चाहिए। अगर इजाजत है, एक नाअहली की बात हुई, विल कम टू इकोनॉमी पे खाली आ जाते हैं। इसमें असल में नाअहली किसकी है? क्योंकि एक बहरान तो है इकोनॉमी का, नजर आ रहा है सबको फील हो रहा है। किसका कसूर है? देखिए, जो आग लगी है मुख्तलिफ माशी सेक्टर्स में, वो आग PMLN लगा के गई। 30,000 रुपए का, 30,000 अरब का कर्जा गिन लें, वो भी उन्होंने दिया। 1100 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा जात भी PMLN छोड़ के गई। तवक्कुआत ये थी कि PTI आएगी और वो आग बुझाएगी। वो आग बुझाने में कामयाब नहीं हुई। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आग और तेज हो गई है बजाय बुझने के। अब आप देखिए कि 1100 अरब का कर्जा छोड़ के गए थे PMLN वाले, और ये अगस्त की फिगर है। अब वो तकरीबन 1400 अरब पे पहुंच गया है। PMLN के दौरान इजाफी कर्जा जो गर्दिशी कर्जे की मद में लिया जा रहा था, वो तकरीबन 1 अरब रुपया रोजाना का था। अब वो 2 अरब रुपया रोजाना का हो गया। जो इनकी अपनी फिगर्स हैं, 2 अरब का इजाफी गर्दिशी कर्जा इस वक्त लिया जा रहा है। जो कर्जा जात PMLN ले रही थी 5 साल के दौरान 16,000 से 30,000 पे, वो तकरीबन 7 डायरेक्शन ठीक है नहीं है ना, मैं यही बता रहा हूं। 7.7 अरब रुपए का रोजाना का कर्जा PMLN ले रही थी। और अभी जो 5 महीने की फिगर सामने आई हैं, PTI के दौरान इजाफी कर्जा रोजाना का 15 अरब पे पहुंच गया। तो पीपल्स पार्टी अपने 5 साल में 5 अरब लिया करती थी रोजाना का। PMLN अपने पीरियड के 5 साल के दौरान 7.7 अरब ले रही थी, और PTI पहुंच गई है 15 अरब रुपए रोजाना का।
اسی طرح گردشی قرضہ جات میں نے آپ کے سامنے 1100 ارب سے 1400 ارب پہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے دوران. پہلے 1 ارب روپیہ روزانہ کا ہوتا تھا, اب 2 ارب روپیہ روزانہ کا. تو یہ چیلنجز بہت سارے ہیں, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا ایشو اگر آپ فاروق صاحب سے پوچھ لیں, میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو اتنی میسو ڈی ویلیویشن کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھی. اسی طرح جو ہے جو انہوں نے یوٹیلیٹی قیمتیں بڑھائی ہیں 143%, وہ جسٹیفائڈ نہیں تھی.